وسلم على رسوله النبي الأمين الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. خالق اکبر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام. احباب گرامی کا آج جمعۃ المبارک سے ہم جس موضوع پر سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ ہے دوسرے انسانوں کو حقیر نہ جاننا. یہ انسانی عظمت کا ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کو معاشرہ تقریباً نگلیکٹ کر چکا، نظر انداز کر چکا ہے. دوسرے انسانوں، دوسرے مسلمانوں، دوسرے مسلک، دوسرے عقیدے کے لوگوں کو حقیر جاننا، پست جاننا، یہ تقریباً بیماری اس وقت مکمل طور پر معاشرے کو لگی ہوئی ہے. اس بیماری کے حوالے سے ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176، یہ دو آیات میں نے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو سنا دیجئے اس شخص کا قصہ، نبأ الذی، اس بندے کی خبر ان کو دے دیجئے آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، یعنی اپنی کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا علم دیا. فانسلخ منہا، لیکن وہ اس علم اور نصیحت میں حد سے آگے نکل گیا. جو حد کتاب نے اس کی مقرر کی تھی وہ اس میں نہ رہا، اس سے آگے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور حد سے آگے نکلنے والا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں جا پڑا. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، اس کو اور رفعت دے سکتے تھے، بِهَا، آگے بڑھنے پر بھی ہم اس کو اور اپنے قریب کر لیتے، شیطان کے قریب نہ جانے دیتے. لیکن اس نے کیا نہیں، کتاب میں ہم جو حد مقرر کر دیتے ہیں، ہم ایکسٹرا نیک لوگوں کو بھی قبول نہیں کرتے. یہ ایکسٹرا نیک آج کل بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. حد جو ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، اپنے آپ کو حد سے زیادہ نیک نہیں سمجھنا، بس وہ حد ہے اس تک رہنا ہے. وہ کہتا ویسے جو حدوں سے آگے گزرے ہم چاہیں تو اس کو رفعت دے سکتے تھے، لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ کیونکہ ان گھاٹیوں میں جا کے رہا جو زمین کی گھاٹیاں ہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہش نفس کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتوں کی طرح ہوتی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، ہڈی پڑے یا نہ پڑے، زبان پھر بھی اس کی لٹکی رہتی ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہر اس قوم کے لیے ہماری ہے جس نے ہماری آیات کو سنا لیکن اس کو جھٹلا دیا، عمل اس کے برعکس کیا.
فقصص القصص، میرے حبیب انہیں یہ قصہ بار بار سنائیں، ریپیٹڈلی سنائیں، لعلہم یتفکرون، شاید انہیں کوئی فکر پیدا ہو جائے، ان کے اندر کوئی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم کسی غلط راستے پر ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب اس کا جو شان نزول ہے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ، لیکن ابھی میں ان آیات کے حوالے سے جو بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں احباب گرامی، ہمیں بطور مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو برا سمجھنے یا برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں بطور مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کم تر اور اپنے سے گھٹیا کہنے اور اپنے سے کم تر اور گھٹیا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، فسق و فجور کا شکار ہیں، انہیں کیا سمجھا جائے؟ میں بہت آسان پیرائے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بندہ راہ نیکی سے ہٹ گیا اور بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر، گناہ کے راستے پہ چل پڑا، اس سے نفرت، اس سے بیزاری اور اس شخص کو کوسنا، اس شخص کو برا کہنا اور اس کو اپنے آپ سے گھٹیا جاننا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر جاننا، اس کی اجازت ہمیں آیات قرآنی اور دین مصطفیٰ نہیں دیتا، بلکہ دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایسے شخص کے اس عمل سے نفرت کریں جو برا، شخص سے نفرت نہ کریں، اس کی اس غلطی، اس کوتاہی، اس برائی، اس گناہ سے نفرت کریں، اسے گندا جانیں، اس کے خلاف بے شک جو کہنا ہے، اس برائی کے خلاف کہنا کہ یار یہ جھوٹ کی بیماری کتنی گندی ہے یار، اس نے میرے دوست کو پھنسا دیا، لیکن دوست کو برا نہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے، بدبخت ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم برائی کو برا نہیں کہتے، بندے کو برا کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو بڑے بڑے ایکسٹرا نیک لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ اصل تھا اس بیماری کو برا کرنا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے دیکھیں آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی بیلی، آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، جسمانی بیماری کا شکار ہو جائے، تو کیا خیال ہے، اسے برا کہنا چاہیے؟ تو آپ دیکھیں اس کی اس بیماری کو برا جانتے ہیں کہ اس بندے کو برا جانتے ہیں؟ بیماری کو برا جانتے ہیں۔ یار کینسر بڑی گندی مرض ہے، مگر کئی کہا کینسر کا مریض بڑا گندا ہے۔ کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تو آپ کہیں جی ہیپاٹائٹس والا مریض ہے ہی قابل نفرت، نہیں، آپ کہتے ہیں ہیپاٹائٹس قابل نفرت ہے، مریض قابل ترس ہوتا ہے بھائی، مریض قابل رحم ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، تیمارداری کا اظہار کرتے ہیں، اس کو فروٹ لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے جائیں، اس کے لیے جوس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں نا، برا نہیں سمجھ رہے، لیکن ادھر بھی آپ اس کے بعد کھڑے ہوئے کہتے ہیں یار اس بخار نے تجھے توڑ دیا، اللہ بخار سے بچائے، جیسے کہتے ہیں اللہ برائی سے بچائے، اللہ بخار سے بچائے، اللہ یار کی گردے کے مرض سے بچائے، بڑی گندی مرض ہے یہ، پیٹ کا مرض، یہ معدے کا مرض، یہ بڑا ذلیل قسم کا مرض ہے یار، بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ اس بندے کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کو چھوڑ دے گی، اس کا علاج کر رہی ہیں، علاج ہوگا تو آپ تندرست ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح لوگوں، گناہ امراض ہیں، برائیاں امراض ہیں، اور یہ روح کے مرض ہیں، اس سے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے گناہ کرنے سے۔ تو جیسے جسمانی بیمار قابل نفرت نہیں ہے، روحانی بیمار بھی قابل نفرت۔ جس طرح جسمانی بیمار کو آپ کے رحم اور آپ کے ترس کی ضرورت ہے، ویسے ہی روحانی بیمار کو بھی آپ کے رحم اور آپ کے ترس کی ضرورت ہے۔ اسے بھی آپ یہ نہ کہیں کوئی جھوٹیا تیری ایسی کی تیسی، اسے کہیں یار
اللہ جھوٹ کا بیڑا غرق کرے، یہ بڑا گندا مرض ہے۔ اللہ آپ کو بہتر کرے، اس کا علاج کروائیں گے، آپ اس کو معالج بتائیں۔ کوئی بندہ شراب کے نشے میں چلا گیا، جوئے کی طرف چلا گیا، کوئی بندہ اور کسی چوری چکاری کی طرف چلا گیا، یہ سارے امراض ہیں، یہ بندے کو مرض لگ گیا ہے۔ کوئی چھوٹا مرض ہوتا ہے، کوئی بڑا مرض ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، امراض کچھ مرض ہوتے ہیں گھر کی گولی چھولی سے فرق پڑ جاتا ہے، کچھ کے لیے باقاعدہ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے یہ روحانی امراض ہیں، اس میں کچھ امراض واعظ و نصیحت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا آپ اس کے ساتھ جب اس کی تیمارداری اس کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ انڈیکیشن کچھ دیتے ہیں تب ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کچھ امراض اتنے سخت ہوتے ہیں لوگوں جن کے لیے روحانی اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اور روحانی معالج یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ کیوں خانقاہوں میں جا کے رہتے ہیں؟ وہ اپنے روحانی امراض کا علاج کروانا ہے۔ اب وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، روحانی خانقاہیں رہی نہیں، تو اب تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ کائنات رکھی ہے، اس میں ہر چیز کا کوئی حل رکھا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی تزکیہ طہارت خانے موجود ہیں، باطن کے باطنی شفا خانے ابھی بھی موجود ہیں۔ ہاں تھوڑا سا ان کی تلاش مشکل ہے، جیلی حکیم جیسے ویسے معاشرے میں زیادہ آ گئے ہیں، روحانی جیلی طبیب بھی بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ، ان سے صرف بچنے کی ضرورت ہے، لیکن علاج بار صورت ہے۔ لیکن میں جو بنیادی نقطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس بندے میں کوئی بندہ دیکھیں وہ گالی گلوچ زیادہ کرتا ہے، وہ بندہ لڑتا زیادہ، لڑاکا زیادہ ہے، وہ بندہ جناب چوری چکاری کرتا ہے، وہ بندہ بہت بخیل قسم کا آدمی ہے، وہ بہت وعدہ خلاف آدمی ہے، وہ بہت زیادہ جناب لوگوں کے ساتھ شر کرنے والا آدمی ہے، حاسد ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں جس شخص میں یہ پائے جائیں، اگر آپ اس شخص سے نفرت کریں گے اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ آپ جس بندے کو جھوٹا روز کہیں گے نا، وہ دیکھنا جھوٹ زیادہ بولے گا آپ سے۔ آپ جس کو بے وفا کے روز تانے دیں گے وہ آپ سے بڑی بے وفائیاں کرے گا۔ اصل یہ تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ بیمار پرسی کرنی تھی، ہمدردی کرنی تھی۔ ہمدردی یہ تھی کہ اس کے مرض کو برا کہتے مگر اسے کہتے یار اللہ تجھے اس مرض سے نجات دے، تو بھی کوئی دعا کر، کوئی علاج کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ کنسیپٹ اپنے اندر لے آئیں لوگوں، اور اپنے گھر سے لے کر بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں، ہمسایوں، معاشرے، دوست، احباب، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اتنا بدل جائے جیسا جسمانی بیمار کے لیے ہوتا ہے، ویسا رویہ اگر روحانی بیمار کے ساتھ بھی ہمارا بن جائے، اللہ کی عزت کی قسم معاشرے میں 70-80% بہتری صرف آپ کے اس رویے کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، جس بندے کو دیکھیں، نیک دیکھیں، داڑھی والے کو بغیر داڑھی والے کو، پگڑی والے کو بغیر، وہ سب کچھ گناہ کو برا نہیں کہہ رہا، گنہگار کو برا کہہ رہا، اس کو بیمار سمجھ نہیں رہا بلکہ اس کو کوس رہا ہے، اس کو ایسی ایسی باتیں لوگوں نے، فلانا تو ہے ہی ڈاکو کا ڈاکو، فلانا تو ہے ہی بدتمیز کا بدتمیز، وہ تو ہے ہی جاہل کا جاہل، اس کی تو بات ہی نہ کریں جی، وہ تو ہے ہی شرارتی کا شرارتی، وہ تو ہے ہی فتنہ پرور کا فتنہ پرور۔ دیکھیں ہم ڈائریکٹ انسانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جنگ، یہ جنگ امراض کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف شروع کر دی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں جس طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار کو برا کہنا شروع کر دے، بیماریوں کو برا نہ کہے، وہ اصل میں جنگ بندوں کے خلاف نہیں اللہ کے خلاف کرتا ہے۔ خیر و شر دونوں پر ایمان ہم نے اللہ کی بارگاہ سے سیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ بندوں کو برا نہیں کہہ رہے، خدا کو برا کہہ رہے ہیں۔ خدا رہا اس کانسیپٹ کو سمجھیں، یہ خالق سے اعلان جنگ ہے، کیونکہ انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، انسانوں کو روزانہ توانائی دینے والا اللہ ہے، انسانوں کو روزانہ خوراک اور رزق دینے والا اللہ ہے۔ آپ اللہ سے ٹکرا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق ماڑی ہو گئی، گندی ہو گئی، پھر سارے بندے گندے ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ بندے کو رزق دینا چاہیں گے، اللہ کیوں دے رہا ہے؟ آپ بندے کو پالنا چاہیں گے تو اللہ کیوں پال رہا ہے؟ اس تصور پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں خالق کے باغ میں رہ کر خالق سے غداری کر رہا ہوں۔
میں تو آج شاید پہلی دفعہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اتنا جلدی آپ کے اندر اترے گا نہیں. ہم کوشش کریں کہ اس کو آگے چل کے ریپیٹ بھی کریں بار بار، کیونکہ اس مضمون کو جب قرآن نے بیان کیا تو فقصص القصص کا کہ محبوب اس قصے کو بار بار بیان کریں. باقی قرآن میں اللہ نے کسی قصے کو بار بار ریپیٹ کرنے کا نہیں کہا، ایک بار بیان کر دیا، کہا اس کو بار بار بیان کریں. یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور یہ چھوٹے بچوں میں لگ گئی ہے. آپ کا چھوٹا سا بچہ دوسرے بچے سے الجھے گا، ہے جھوٹا تو ہے جھوٹا، یہ پکا جھوٹا ہے. وہ تو ماں باپ کو بھی ایسے کہہ رہے ہیں، امی جھوٹی، پپا جھوٹا. گھر کا ماحول ہم نے یہ دیا ہے نا، ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں. وہ تو ہمارے قول و فعل سے سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی بچے اپناتے ہیں. اسی احباب گرامی، اس میں پھر اصلی جو بڑی بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس راہ میں انسان آگے کیسے بڑھتا ہے اس غلط راہ میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دین کی راستہ دے دیتا ہے، کچھ لوگوں کو نماز روزے پہ لگا دیتا ہے، کچھ لوگوں کو تسبیح درود پہ لگا دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہوتا ہے. بندے کی کوئی درخواست اس کو نہیں کہی ہوتی کہ مجھے تو نیک بنا دے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ نمازی بن گیا ہے، یہ حاجی بن گیا ہے، یہ روزے دار بن گیا ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا ہے، اب شیطان کے دو وار ہوتے ہیں، دو طریقے سے وہ بندے پہ. وہ اصل میں انسان کا دشمن ہے، اس نے تو دشمنی کرنی ہے. اب اس کے دو راستے ہوتے ہیں جن سے شیطان بندے پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. ایک راستہ ہوتا ہے وہ بندے پر کبر کے ذریعے، تکبر کے ذریعے، اپنے آپ انا کے ذریعے اس پر حملہ کرتا ہے، اس کے اندر انا کا بت بڑھا دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ ایکسٹرا نیک بن جاتا ہے. اس کو باقی نمازی کو بے نمازی سارے جہنمی نظر آتے ہیں. حاجی صاحب کو جو بندہ بھی جناب حاجی صاحب نہیں ہوتا اس کو سارے جہنمی نظر آتے ہیں. میں ایک جنرل تصور بتا رہا ہوں، کانسیپٹ بتا رہا ہوں. جس بندے نے تھوڑا سا درود پڑھ لیا وہ دوسرے سے پوچھتا تجھے کتنا درود پڑھتی ہو؟ وہ کہتا میں تو نہیں پڑھ رہا. اللہ ایکسٹرا نیک ہونے کا تصور بتا رہا. یہ شیطان کی طرف سے پہلا حملہ ہوتا ہے، گولہ بارود ہوتی ہے بندے کے اوپر کہ وہ اس نیک بندے کے اندر یہ سوچ پیدا کرنے کہ بس میں نیک ہوں باقی گنہگار ہیں. اس کو کہتے ہیں کبر. اور یہ عبادت گزاروں پر شیطان یہ حملہ بہت زیادہ کرتا ہے. عبادت گزاروں پر شیطان یہ حملہ سب سے زیادہ کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو ایکسٹرا گناہگار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل تکبر، عاجز مسکین لوگ. وہ کہتا ہے یہ مسکین بندہ یہ تو تکبر پہ شکار نہیں ہو رہا، وہ اس کو تواضع افراد پہ لگا دیتا ہے. میں نے ایک لفظ بولا ہے افراد، یعنی ایک تو تواضع ضروری ہے جو دین کا حکم ہے، ایک ہوتا ہے تواضع میں افراد، حد سے بڑھ جانا. یہ کیا ہے؟ بس چیز تو جناب آپ تو بڑے ماشاءاللہ نمازی ہیں. اب وہ یہ سمجھتا ہے یار میں کوئی نیک شیخ اتنا ہوں کوئی نہیں، میں کیوں سمجھوں اپنے کو. کہتا نہیں ہماری تو نمازیں کے بڑے ٹکرے ہیں. اب یہ دیکھیں تواضع کے حد سے بڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کو ٹکریں کہتے ہیں. یہ بھی شیطان کا حملہ ہے، یہ بھی ایکسٹرا نیک بننے کا طریقہ کار ہے. وہ جی گزارا کیسا دھکے کھا رہے ہیں. بجائے کہنا اللہ کا شکر ہے جی وہ کا سکا ہو رہا ہے، دھکے کھا رہے ہیں. گیلا اللہ کا کر رہا ہے، ایکسٹرا نیک بن رہا ہے اندر سے. تو یہ دو تصور ہیں جس پر ہم آگے چل کے ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. آج میں نے اس کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا وہ عبادت گزار کو، دین کے راستے پہ چلنے والے بندے کو وہ کبر کی راہ پہ شیطان لگا دیتا ہے اور اس کو ساری دنیا گڈیا اور خود کو وہ بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ ہر بیماری سے بڑی بیماری ہے. یہ کینسر جیسی بیماری ہے.
یہ اندر کے اندر بندے کو لگ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایسی تواضع میں افراط اختیار کرنا. اب یہ اگلا جو دوسرا میں نے جملہ بولا اس پہ گفتگو بڑی مشکل ہے. تواضع میں افراط, اس میں ہمارے بڑے بڑے آپ کے رہنما اور بڑے بڑے اور میرے بھی کئی اساتذہ بھی میں ممکن ہے آج بات کرنا مشکل ہے. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. میرے ٹیچر تھے وہ اکثر تواضع افراد کا شکار تھے. تو میں نے ایک دفعہ انہیں کہہ دیا ہمارے استاد ہیں وہ ناراض ہو گئے, اس پہ وہ ناراض ہو گئے. پھر کئی دفعہ ان سے معذرت کرنی پڑی تو یار راضی تو یہ معاملہ ایسے کہ دونوں چیزیں. کسی نمازی کو آپ کہہ کے دیکھیں نا کسی اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا جناب گل ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ناراض ہو. داڑھی والا داڑھی رکھ کے بغیر داڑھی والے سے کتنی نفرت کرتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے انہیں کافر کہتے ہیں ہوئی کافر. ایک داڑھی رکھ لیا سنت ہے, کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, سنت ہے اللہ نے نصیب کی ہے, اجر ہے, بہت بڑی برکت والی چیز ہے, حضور سے نسبت ملتی ہے. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں جس کی داڑھی نہیں ہے؟ کبھی حضور نے کسی ایسی سے نفرت کی؟ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں دیکھا ہے حضور میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہو تو حضور اس پہ برس پڑے, اس کی ایسی کی تیسی کر دی. حضور پگڑی باندھتے تھے, جس سے پگڑی نہیں باندھی ہوتی حضور نے کبھی اس سے جھگڑا کیا؟ یہ جب جھگڑا کیا جائے اور فتویٰ بازی کی جائے تو یہ ہے ایکسٹرا نیک بننا, اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا. اور اس میں لوگ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جیسے گاڑی چلتی ہے نا, جب طویل صاف سفر طے کر جائے تو پیچھے آنا آسان نہیں رہتا, پھر وہ انٹرچینج بڑے دور ہو جاتے ہیں, یو ٹرن لینا بھی آسان نہیں. پھر ایک بیماری اس میں علم ہے, اور یہ اسپیشلی دینی علم, یہ عصری علم, دونوں بیماری ہیں. عصری علم آپ کا بچہ, یہاں کئی بچے میں ایسے جانتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے جگہوں پہ وہ مجھے ملتے رہتے ہیں بچے, جی میں ابھی جناب کیا کر رہا ہوں, جی ابھی میں بی ایس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور پھر بی ایس ہو جاتا ہے, پھر ایم ایس ہو جاتا ہے, پھر وہ ایم فل ہو جاتا ہے, پھر یہاں نظر نہیں آتا. اب اس کی دنیا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو باقیوں سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائے. اب باقیوں کے ساتھ بیٹھنا, گھٹیا کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا جاتا. ایسے ہی دینی لوگ, آپ اپنی کو مجلس سجائیں, کوئی مولوی ممبر پہ میری طرح بیٹھنے والا وہ آئے, آپ اس اسٹیج پہ نہ بیٹھنا. ایکسٹرا نیک لوگوں کی جگہ پر وہ بدھی بنا کے ہماری عزت ہی کوئی نہیں. جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ بے عزت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انسان کے بچے نہیں. اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو ان جیسا نہیں, انہیں گھٹیا سمجھا. تو بتائیں یہ اللہ والا ہے, اس کو مولوی کہنا چاہیے. مولوی تو مولا والے کو کہتے ہیں, اللہ والے کو مولوی کہا جاتا ہے. مولانا لفظ چھوٹا لفظ, ہم نے تو ہر غیرے کو جناب یہ کہہ دیا کہ یہ بھی مولانا, یہ بھی مولانا. مولانا بننا آسان نہیں ہوتا. وہ مولانا رومی نے ایک بات لکھی, تھوڑا سا میرا اختلاف اس میں بھی ہے, لیکن چلے مولانا رومی ہے, مرشد ہیں اقبال کے, ہمارے بھی مرشد رہنما ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک طبقہ بیچ میں بیان کیا, وہ طبقہ میں کہتا ہوں طبقات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اصول کے مطابق, لیکن میں ان کی بات سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جولاہے نے 2 رکعت نماز کبھی پڑھ لی. جولاہا پتہ ہے وہ پرانی کھٹیاں شٹیاں کپڑے شپڑے بناتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اذا حائقا صلی رکعتین, ایک جولاہے نے پہلی دفعہ زندگی میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لی, اور فانتظر الوحی, پھر بیٹھ کے انتظار کرنے لگا اب تو میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, میرے اوپر تو وحی نازل ہوگی. ایکسٹرا 2 رکعتیں کیا پڑھ لیں, یہ سمجھنے لگ گیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے. اور یہاں پر بھی جو لوگ تھوڑا سا ریگولر پہلی صف میں نماز پڑھیں, ہر کوئی نہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر تو جیسے وحی اتر رہی ہے. وہ بھی
ایکسٹرا نیک بن جائے. انتہا پسندی کسی بھی شے میں اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. افراط و تفریط پہ نہیں پڑھنا. ایک معتدل، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں ایک بہترین معتدل امت بنایا ہے، نہ اس انتہا نہ اس انتہا پہ، ایک میانہ رو امت بنایا. میانہ روی کے تصور کو آج ہم چھوڑ چکے. تو میں بتا رہا تھا یہ علم دینی ہو یا اصلی ہو، یہ بھی بیماری بن گئی. اور یہ حملے کیسے ہوتے ہیں؟ میں آج صرف آپ کو حضور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے وہ بات بتاتا ہوں جس کو امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. امام عبد الوہاب شورانی کتنے بڑے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ درود پاک کے عامل تھے، طلبہ کو پڑھاتے تھے، بہت بڑے امام محدث تھے. وہ کہتے تھے میں جب رات کو تھکا ہوا اپنے حجرے میں آتا ہوں تو صرف اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے رخ مدینے کی طرف کر کے تسبیح درود شروع کرتا ہوں. میرے گھر سے گنبد خضرہ تک درمیان سے زمین کا ٹکڑا ہٹ جاتا ہے، میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے رسول اکرم کے روضے کے بوسے لے رہا ہوں. اتنا بڑا مقام امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اوپر ایک نور کا ہیولا آیا اور ایسے وہ نور جیسے پھٹا اور ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تیری عبادتیں اللہ نے اس قدر قبول کر لی ہیں کہ اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تیری عبادتوں میں تو اس معبود کی بارگاہ میں مقبول کامل بن چکا ہے. اب روزے اور نمازیں تمہیں ضرورت نہیں ہے رکھنے کی پڑھنے کی، بس تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، غوث بن گیا ہے، اس مقام پہ چلا گیا ہے جس کے بعد بندے کو عبادت کی حاجت نہیں رہتی. آپ حالت نماز میں تھے اور یہ آواز آ رہی تھی. اب آپ سوچیں نا کوئی بندہ نماز کی حالت میں اوپر سے نور آئے اور یہ آواز ہے، وہ تو کہے گا لو جی کامل بن گیا، بات بن گئی. آپ نے سلام پھیرا، فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور تو مخاطب ہو کر اس نور کے حولے سے کہنے لگے او ظالم مردود شیطان ابلیس لعین دشمن انسان، تو کیا سمجھتا ہے میں تیری بات مان لوں گا؟ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعار دین پر نماز ساکت نہ ہوئی تو میں محمد نبی کے بیٹے پہ کیسے ساکت ہو سکتا؟ تو مجھے اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے. لا حول ولا قوت پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو شیطان بھاگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں امام عبد الوہاب شورانی وہ پھر حالت نماز میں تھے کہ پھر نور کا ہیولا آیا، وہ پھر ویسے بکھرا ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. اور اب اس میں آواز ہو گئی عبد القادر میرے بندے تیرے علم نے تجھے بچا لیا. آواز ایسی جیسے اللہ آواز دے رہا ہے غیبی سے، اے میرے بندے عبد القادر اللہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا شیطان کے حملے سے. شیطان خود ہی کہہ رہا ہے کہ تیرے علم نے تجھے شیطان کے حملے سے بچا لیا ہے. آپ نے پھر سلام پھیرا، پھر لا حول ولا قوت پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا اور آپ نے کہا ظالم کتنے حملے کرے گا، عبد القادر تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں. عبد القادر کو تجھ سے بچانے والا عبد القادر کا علم نہیں، میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے. تو جو بندے اللہ کے لیے عبادت ریاضت کرتے ہیں انہیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ان کا اپنا کوئی کمال. اب امام عبد الوہاب شورانی لکھتے ہیں کہ پہلا حملہ زیادہ خطرناک نہیں تھا، دوسرا زیادہ خطرناک تھا. وہ کہتے ہیں پہلا حملہ تھا کہ بھائی تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں. وہ کہتے ہیں کہ معمولی دین کا علم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے جب رسول اللہ پہ نماز معاف نہیں ہوئی تو امتی پہ کیسے ہو سکتا ہے، سوچ سکتا ہے بس. لہذا اس حملے سے بچا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو دوسرا حملہ ہے نا تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. لوگ جب کہتے ہیں توڑے کو حضرت مولانا کے بلا پروفیسر صاحب آپ کا علم تو واہ واہ کمال ہے جی، اندر اب جو بت بنتا ہے نا نانا کشادی کے بلا
وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنی طرف تقریر بھی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سوچ ہوتے ہیں ملنے والے بندوں میں سے کون کہتا ہے واہ 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 جی آج کیا علم آپ نے بیان کیا، وہ یہ واہ واہ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کہے تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں تقریر تو کیوں جی لگی، چلو اور نہیں واٹس ایپ پہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں علم پر تعریف سنیں، انا اندر ہے، کبر اندر ہے، اور انا کا بت یہ کہتا بس میری تعریف کی جائے، میری توصیف کی جائے، اپنے گرد لوگوں کو گھمایا جائے، مجھے داد نہیں دے رہے۔ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں مجھے داد نہیں دے رہے، یہ بھی ایک داد ہوتی ہے، وہ حق ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلام کا حق ہوتا ہے۔ جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو صحابہ چپ بیٹھے رہے، چپ بیٹھے رہے۔ حضور نے جب تلاوت ختم کی کہا میرے صحابیوں تم سے تو وہ جن اچھے تھے کہ جہاں محمد قرآن کی سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ کے وقف کرتا تھا وہ ان آیات پر خوش ہو کے داد دیا کرتے تھے۔ یہ ان آیات کی داد ہے کہ اللہ کے کلام کو داد دیا، بندے کو نہیں۔ بابے گرامی یہ میں نے بتایا کہ دیکھیں شیطان نے بڑے بڑوں کو اس راہ سے بہکایا۔ امام جوزی نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے ذم الہوا، انہوں نے 20 سینکڑوں بڑے بڑے عابد زاہد تقویٰ والے ان کے واقعات بیان کیے ہیں، کس مقام پر تھے، اور پھر وہ حملہ ایسا ہوا کہ انہیں کہیں عبادت کا غرور، کہیں علم کا غرور، کہیں اللہ کے قرب کا غرور، کچھ ایسی چیز آئی کہ ایک لمحے میں وہ عرش تک کے راہی ایک دم اسفل سافلین کے مسافر بن گئے۔ اس لیے احباب گرامی یہ ذہن میں آج میں نے یہ بنیادی مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آیات کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے شروع میں رکھا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اگلے جمعے اب ان آیات کا تناظر اصل کیا ہے، ان کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور یہ کبر کیسے کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر ایکسٹرا نیک بن کے تواضع افراد کیسے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایمان کیسے سلب کروا دیتی ہے، اور بندہ کیسے شیطان کے اس نرقے میں آ جاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں تو گھٹیا ہے۔ اور اب تو یہ جملہ عام ہو گیا ہے، بیوی شور کو کہتی چل گھٹیا برے ہو، شور سے آگے بڑھ کر چل کر تو فلانی کمینی فلانی کمرانی، خود کو گالیاں بولے گا۔ ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھنے کا رواج ہمارے گھروں میں بہت عام ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھتا۔ مومن کی یہاں تک مثال دی جاتی ہے، اب یہ بات بڑی لائق ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، وہ اپنے مریدوں کو بہت ڈانٹا کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، جیسا مرید جیسی طبیعت ویسا وہ جواب۔ یہ صرف وظیفے لگا کے نہیں کہ بس وظیفے جناب جیسے روٹی دینے بس کھاتے ہیں، روٹی بھی زیادہ کھائیں تو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اب صرف وظیفے دینے والا رواج ہے، تربیت صرف وظیفوں سے نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی گرفت کرتے تھے، 20 واقعات ہیں گرفت کرنے کے، یہ تربیت اور تزکیہ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ تھے نا، وہ ایک دفعہ نا مجلس میں بیٹھے تھے تو کسی بندے کو ڈانٹ دے پڑی اپنے مرید میں سے، وہ بھی اپنی طبیعت کا بندہ تھا، اس نے کہا مرشد سانو نصیحتاں زیادہ نہ کرو، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اسی دانا ورگے ہیں، یعنی ہم تو بیل کے بیل ہیں۔ پتہ وہ مرشد نے کیا جواب دیا؟ اب دیکھیں نا یہ تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر جناب مرید صاحب اگر تسی دانا ورگے ہو تو اسی بھی کسائیاں ورگے ہیں۔ یہ تھی تربیت کہ بیل بنو گے تو ہمیں بیل کا بھی علاج کرنا آتا ہے، ہم کسائی بن جائیں گے، پھر چھری تمہارے بچیں گے جناب کاٹیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار تربیت کا تھا جو آج بالکل مفقود ہو گیا، کہیں نظر نہیں آتا، لوگ طالب ہی نہیں دے سکتے۔ اسی احباب گرامی بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا مجھے اللہ نے مسند پہ بٹھا دیا، جمعہ پڑھوانا مجھ سے شروع کر دیا، لوگوں کو تربیت میں کروں تو میں سمجھو بھائی میں ایکسٹرا نیک ہو گیا، میں کیا چھٹی ہو گئی۔ اچھا اگر مجھے کسی بندے کو سمجھانا پڑے، کوئی انتظامیہ کے بندے کو بھی، مطلب کوئی گوار صاحب کو بھی ڈانٹنا پڑے، تو
تو پتہ ہے میرے اندر کیا نیت ہوتی ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اصل تک آپ کو سمجھ میں ہے، راز دو باتیں مد نظر ہوتی ہیں، ان کی میں آگے وضاحت بھی کروں گا میرے جو میں نے دیکھا نا بڑی مثال دے دی تو بعد ہمارے بزرگ ہیں، اگر میں بالفرض میں انہیں بھی کچھ بات کہہ دوں جو سخت بات ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جلاد کی معنی دوں اور یہ شہزادے کی معنی دوں، جملہ نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیں بادشاہ کا شہزادہ غلطی کر دے تو بادشاہ حکم جاری کر دے جلاد کو اس کو کوڑے مارو، تو کیا جلاد کوڑے مارتے ہوئے یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں شہزادے سے اعلیٰ ہوں؟ کوڑے کھا کے شہزادہ تو شہزادہ ہی رہے گا، جلاد نے پھر بھی جلاد ہی رہنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس مسئلے پہ بٹھایا ہے، اللہ شاہ مطلق ہے، اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے، قرآن ہم نے پڑھا ہوا حدیث، کس کو کہاں ڈانٹنا ہے، کس کی کہاں پہ ہم نے تھوڑی سرکوبی کرنی ہے۔ اگر ہم کر دیں تو ہم اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے اعلیٰ ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ہماری ڈیوٹی جلاد کی ہے، یہ بندہ تو بادشاہ کے شہزادے جیسا ہے۔ مخلوق اللہ کے بندے اللہ کے قرب والے ہیں، کوئی ہم سے گھٹیا نہیں، ہم سے اعلیٰ ہے۔ جب رات پڑتی ہے گھر جاتے ہیں، سونے سے پہلے مصلے پہ جاتے ہیں یا رات اٹھتے ہیں مصلے پر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کہتے ہیں مولا ڈیوٹی تو نے دی ہوئی ہے، لیکن مولا وہ پھر بھی جو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اس پہ تیری بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دینا، وہ بندہ ہم سے پھر بھی بہتر۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے منبر پہ بیٹھا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسے نظام نہیں چلتے، یہ تربیت نہیں، حصہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تو مالک و مولا ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے اور دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر تحقیر انسانیت سے باز رہ کر اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا